وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا ٹوٹتی کو پاک بنانے والا وہ سے اعظم اکیلا ہی ہے اس کا کوئی ثانی کوئی شریک کوئی ساجی اس جیسا نہ بات میں نہ صفات میں نہ ذات میں نہ تصورات میں کوئی نہیں ہے علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کی طاقتوں کا مالک ہے درود و سلام بے شمار انجل نادرات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر شافع المحشر شفیع المذنبین خاتم النبیین و رحمت للعالمین رحمت بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام قائدین اولیاء کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے برادری پکار آج کے خطبہ عظمت مبارک میں اس وقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانیت کا آغاز کیا اور انسانیت کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا پیدا فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو اور سارے فرشتوں کہ میں نے اس کو بنایا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اس سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پہلے اللہ نے بنانے سے بھی پہلے بنایا
فرشتوں سے اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین انسان بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، الہ العالمین خون بہائے گا، شور شرابہ مچائے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا۔ اگر تسبیحات چاہیے، تحلیلات چاہیے، تقدیسات چاہیے، عبادات چاہیے، سجدہ رکوع چاہیے، اللہ وہاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ فرشتوں کو جب یہ بات بیان کی تو انہوں نے جو ان کا تجربہ ہوگا یہ تو اللہ کو منظور انہوں نے وہ بیان کر دیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آیا، کیونکہ اللہ تو اپنے فیصلوں کا جو ہے وہ حاکم ہے، کسی سے وہ مشورہ طلب تو کرتا نہیں ہے، مشورہ تو تھوڑا ہی کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کو جس طرح شریک کیا جاتا ہے کہ شریک ہے ارادہ، یہ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف بتانا مقصود تھا یا سمجھنے کے اعلان کرنا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ری ایکشن دینا ہو کہ فرشتوں کا کیا ری ایکشن آئے گا، میں ان سے اس بات کو شیئر کرتا ہوں۔ وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کل ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کسی کو اپنے حکم کے اندر شریک نہیں ٹھہراتا، کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ پہلے سورۃ ہجر کی تلاوت کی ہے، اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے پاک کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کئی مقامات پر قرآن مجید میں قصہ آدم اور ابلیس آیا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، پیدا اس کو آگ سے اللہ نے کیا تھا، لیکن جس طرح احادیث اور مورخین لکھتے ہیں کہ عبادت کرتا تھا اور اللہ نے اس کو مقام عالی شان عطا کر دیا تھا۔ تو اب جب باری آئی انسان کی تخلیق کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو ہم نے کس سے پیدا فرمایا؟ الہ العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو گارے کی کھٹکھٹانے والی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ اور اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا ہے، سخت حرارت والی، کوئی معمولی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری یہ آگ اس آگ کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا، یعنی اس آگ کی حرارت بڑی ہی تھوڑی ہے اس کی نسبت، اور پھر اللہ فرماتے ہیں من نار السموم، اس سے بھی زیادہ حرارت والی آگ سے، بہت سخت آگ سے ان کو تخلیق کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کے مراحل کو بھی اللہ نے بیان فرمایا سورۃ الطارق کے اندر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہاں تو آپ نے فکر دیا نا کہ انسان اپنی تخلیق کے مراحل کی طرف نظر دوڑا، تجھے پتہ چلے تو کیا چیز تھا اور پھر تمہارے رب نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ نے تخلیق کر دیا
تو آپ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ نے فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی کنکراتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کو بنا دوں اس کے اندر روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر اس انسان کے سامنے تم نے سجدہ ریز ہو جانا ہے، فوری گر پڑنا ہے سجدے میں۔ انسان جب بنا دوں گا باپ آدم انسانیت، تو پھر تم نے فوراً سجدے میں گر جانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اس وقت حکم کا سجدے میں گرنا ہے، یہ تعین گرا نہیں ہے۔ اب حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے، تو اب آپ کو اس کی سوچ والے لاکھوں سجدوں میں پڑیں گے۔ کوئی انسان کی پاؤں میں گرا تو قبر کے اوپر گرا پڑے نظر آئے گا، کوئی کتوں کے آگے سامنے گرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ جب رب نے کہا تھا تو شیطانی صفت نے انکار کر دیا، اور جب رب نے منع کر دیا ہے تو شیطانی صفت کے لوگوں میں بے شمار گرے پڑے نظر آئے گا۔ یہ ایک سجدہ جو تجھے گرا لگتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جب رب کی بات مان لی جائے نا تو پھر ہزاروں سجدوں سے صرف ایک سجدہ۔ اب کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ سارے فرشتے فوراً ہی سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سارے فرشتے سجدے ریز ہو چکے، سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا نہ، انکار اللہ کے حکم کا کر دیا۔ بدبختی دیکھیے، بدقسمتی دیکھیے نا۔ قال یا ابلیس ما لک، فرمایا الہ العالمین نے ابلیس تجھے کس بات نے روکا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اللہ تکون مع الساجدین، ظالم کو بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ قال لم يكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ آگے سے بحث کرنے لگا۔ بحث کرنے والا تو انسان بھی کسی کو پسند نہیں آتا، تو جو کام کرتا ہے یا بات کرتا ہے وہ سب کو پسند، کام سے کام لوگوں کو پسند ہے، مگر نہ جو آگے سے جب بحث شروع کرتے تو وہ تو ہمیں بھی نہیں پسند، اللہ کیسے پسند آئے گا؟ تو یہ بھی شیطانی صفت ہے کہ فضول میں بحث کرتے چلے گا۔ اب ایک کو اللہ کا حکم نہیں مانا اور ایک آگے سے وجوہات پیش کرنے لگا کہ یہ کام تھا، تب میں نے پسند نہیں کیا کہ تو نے انسان کو گارے سے پیدا کیا ہے اور مجھے اور فخرج منها فإنك رجيم، دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ انی، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی سطح کے اوپر کو بھی گراؤ تو نیچے آتی ہے، اور آگ کو بجھاؤ گی تو جلدی بجھتی نہیں ہے، اوپر کو شعلے لے کر کے اٹھنا شروع ہوتی ہے، تو میں اس سے بہتر۔ قال انا خیر منہ خلقتنی
بھی سردار بنا دیا، یعنی جبریل امین کا بھی یہ سردار تھا۔ ایک حکم ایک سجدہ نہیں کیا، ایک حکم کی نافرمانی کی، اور اب رجیم اور مردود کہہ دیا اللہ کی کلام میں، اللہ کے الفاظ میں، قال فخرج منها فإنك رجيم۔ میرے عزیز دوست، صرف ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے ایک دن میں 5 نمازوں کے سجدے کتنے بنتے ہیں؟ تو ہم کب سے بے نمازی، نسل در نسل کئی بے نمازی چلے آتے ہیں۔ الیاذ باللہ، 5 دفعہ اللہ بلاتا ہے، 5 دفعہ حکم دیتا ہے، اور اللہ کی آواز صدا بھی دیتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی اب چھوڑ دو اپنے کام کاج کو، چھوڑ دو جس کو تم نے بڑا بنایا ہوا تھا، کاروبار کر رہے تھے، اب چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ صرف دیکھنا ہی تو چاہتے ہیں، وگرنہ تمہیں مسجد میں لا کے بھی اللہ نے کیا کرنا، اس کی کوئی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو جانا، یا نہ ہوگے تو کوئی نقصان ہونا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق، ساری ایک ہی میدان کے اندر جمع ہو جائے، اپنی اپنی آرزویں خواہشات اللہ کے سامنے رکھ دے، اللہ سب کی خواہش کو پورا کر دے، اس کی خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا اس کی نافرمان بن جائے، اس سے اس کی خزانوں کے اندر، قدرت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے، نقصان نہیں ہونے والا، نہ فائدہ ہوگا دنیا کی کچھ کرنے سے، نہ نقصان۔ تو سب سے بڑی صدا اللہ اکبر کی ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمیں جلوسوں کے اندر تو نظر آئیں گے، نعرے لگاتے ہوئے تو نظر آئیں گے، اور جنہوں نے یہ کل پرسوں جڑا والے میں گرجے جلا دیے ہیں، یا کتنے لوگ جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، سجدوں میں نظر آتے ہیں، رکوع کے اندر سجد نظر آتے ہیں؟ آپ کو نہیں آئیں گے۔ جہاں فتنہ فساد برپا کرنا ہے وہاں پر یہ آپ کو جو ہجوم کا ہجوم نظر آئے گا۔ جلا دو، مار دو، گرا دو، سب کچھ فنا کر کے رکھ دو، بس۔ یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت سود ہے، مذاق ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرا رب جو ہے اس نے جو شریعت دی ہے وہ تعمیر کرتی ہے، وہ تجدید نہیں کرتی، وہ چیزوں کو توڑتی نہیں ہے، جوڑنے والی ہے۔ تو یہ جس لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یقیناً اسلام کے تشخص کو ان لوگوں نے پامال کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے۔ اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے، کہتے ہیں قرآن کی توہین کی گئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، قوانین موجود ہیں، لوگوں کو اشتعال دلانا، بھائی جاؤ تھانے کے اندر، عدالت میں جاؤ، کچہری میں جاؤ، اگر اس نے واقع کیا ہے وہاں سے سزا مل جائے گی، نہ بھی ملے گی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اب جج عدالت کے اندر انصاف نہیں کرتا، نہیں اس کو سزا دیتا، تمہارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ جانے یا وہ جج جانے، اگر اس نے غلط کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جج بھی مجرم ٹھہرے گا۔ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں دے دینا، یہ کہاں کا انصاف نہیں ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے کوئی بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں، اللہ کا یہ حکم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس سے پہلے وہی واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، پچھلے سال ہی کی بات ہے، ایک سری لنکن شہری کو مار گرایا، جلا دیا گیا کہ اس نے نعوذ باللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گستاخی کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں نے گستاخی کی ہے تو تب بھی ہم نے یہی اعلان کیا تھا کہ اس کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جائے، وہاں پر لا کر کے، نہیں تو قوانین بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور کسی کے اوپر ایسے ہی گستاخی کا الزام دھر دے، مسئلہ اس کو کوئی اور ہو، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے بھی ہوتا ہے، کسی کو دکھ درد اور ہوتا ہے، وہ اور نہیں پھرتا ہے، موقع کی تلاش میں ہے کہ کب کس وقت اس کو اپنے اس دکھ درد کا نشانہ بناؤ، حوث کا نشانہ بناؤ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں تو یہ نظر نہیں آتے، جلوسوں میں نظر آئیں گے، تمہیں گلیوں میں نظر آئیں گے، نعرے
ہے تو یہ سارے شیطانی صفت کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح شیطان نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو ماننے کا، اسی طرح آج کا انسان بھی کتنی دفعہ دن میں 5 دفعہ اور زندگی کے اندر کتنی ہی دفعہ جو ہے وہ انکار کر چکا ہے. کتنا شاید محال ہے، بے شمار دفعہ. ہمیں اس کا محاسبہ خود سے ہی کر لینا چاہیے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں قال فخرج منها فإنك رجيم، کہ اب تو میری بارگاہ میں رجیم ہے، مردود ہے. پہلے تو میرا قریبی تھا، میرے دوستوں میں شامل تھا، لیکن اب دوست نہیں رہا. کائنات کا سب سے بڑا دشمن جو ہے اللہ کا وہ شیطان ہے، اور شیطان مردود ہے. اور ساتھ میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، یہی تیری جزا ہے. قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب چاہیے تو تھا کہ اب ہی ڈر جاتا، جھک جاتا، لیکن کیا کہتا ہے کہ الہ العالمین، اگر تم نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال ہی دیا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنظرین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قیامت تک مہلت دے دی ہے. مہلت کس کام کی ہے؟ کہ جس انسان کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہو گیا ہوں، میں اس انسان کو بھی تیری رحمت سے دور کر کے چھوڑوں گا. میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اس انسان کو بھی لے کر کے جانا چاہتا ہوں، تیری رحمت سے دور کرنا چاہتا ہوں. میں تیرا دشمن بن گیا ہوں تو تیری تخلیق کردہ انسان کو بھی تیرا دشمن بنا کر کے ہی چھوڑوں گا. اسی لیے اللہ بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، او ایمان والو میرے بندو شیطان کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، میں تمہارا رب کہتا ہوں یہ بہت کھلا اور بڑا تمہارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا. تمہارا یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا رب خیر خواہ ہے تمہارا. اس لیے شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے بھی مہلت دے دی. قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت دن تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اب اس نے کہا کہ میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ کو خوشنما بنا دوں گا. جس سے تو روکے گا میں اسی طرف ان کو چلا دوں گا. اگر تم موسیقی سے روکے گا تو میں موسیقی کا دل زیادہ ان کو بنا دوں گا. چوری سے روکے گا چور بنا دوں گا، زنا سے روکے گا تو زانی بنا دوں گا. اگر تم ان کو توحید کے راستے چلانا چاہے گا میں مشرک بنا دوں گا. اگر تو سنت کا راستہ پسند کرے گا میں ان کو بدعتی بنا دوں گا. اگر تو اپنا فرما بردار بنانا چاہے گا تو میں نافرمان بنا دوں گا. ایسا ایسا کام کروں گا تیری فرما برداری اس کو مشکل لگنے لگے گی، تیری نافرمانی اس کو آسان لگے گی. گناہ آسان کر دوں گا اور تیری فرما برداری مشکل بنا دوں گا. آج دیکھیے یہی حال ہے. نیکی کے کام اگر تو آسان، اب نماز پڑھنے کے لیے سارے دن میں وقت کتنا چاہیے؟ ساری نمازوں کا ملا لیں تو تقریباً 1 گھنٹہ پڑے. اور گھنٹے کتنے ہیں ایک دن میں؟ 24 میں سے 1 گھنٹہ اللہ نے دیا ہے، 23 تمہیں دے دیے ہیں، پھر بھی مشکل لگتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کسی اور چیز سے منع کرتے ہیں تو انسان کو وہ چیز آسان لگنے لگتی ہے، اس کے لیے چیز جانے لگتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ شیطان جو ہے یہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ چیز کر لے،
اب گانے سننے ہیں نوجوانوں میں عام ہے، موسیقی کا عام ہے، اس کو اب انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ انسان تیرے لیے یہ جو گانے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے، ابھی تو نوجوان ہے چند منٹ سن لے، بعد میں توبہ کا بھی موقع مل ہی جائے گا، لیکن توبہ بھی نہیں کرنے دیتا بعد میں۔ اتنا بڑا دشمن ہے شیطان انسان کا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد سے بچنا ہے۔ اگر انسان نہیں بچ پائے گا تو پھر معافی نہیں ہے، پھر آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں اس طرح شیطان نے ذلیل و رسوا کر کے اللہ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دینا ہے، اسی طرح اس کے ماننے والے اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جہنم کے گرا دیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، کہتا ہے لیکن جو تیرے مخلصین بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میں ان سے دور ہی رہوں گا، کوشش تو کروں گا لیکن تم نے جس کو بچا لیا وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، یعنی جو تجھ سے بچ جائیں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے اور وہ میرے تک پہنچنے والے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہتا ہے کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی، تیرا زور بس انہیں کے اوپر چلے گا کہ جو تیری راہ پہ چلنے والے ہیں، جو شیطان کو پسند کرنے والے ہیں، شیطانی عادات کو پسند کرنے والے ہیں، گمراہی کو پسند کرنے والے ہیں، جن کے آنکھوں کے اوپر توحید کا نور نہیں ہے، شرک کی غلاظت چڑھ جائے گی وہ شرک کریں گے، جن کی آنکھوں کے اوپر زنا کی پٹی ہوگی وہ زنا کریں گے، جن کی آنکھوں کے اوپر شراب کی پٹی چڑھ جائے گی وہ شراب کو محبوب سمجھ لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ نور برسے گا، اللہ کی رحمت کا نور ان کی آنکھوں میں سما جائے گا، دل جو ہے وہ اس کے ساتھ مسکن ہو جائے گا، اللہ اکبر، وہ شرک سے بھی بچے گا، بدعات سے بھی بچے گا، رسومات سے بھی بچے گا، وہ شک و شبہات والی چیزوں سے بھی اللہ اس کو بچائے گا، دور رکھے گا، وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں بچے گا وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا بھی وعدہ ہے جو تیرا بن جائے گا ہم ان سب کو تیرے ساتھ جہنم کے اندر جمع کر دیں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، یعنی کہ ہر بندہ جو جس طرح کا گناہ کرے گا وہ اسی دروازے سے گزارا جائے گا۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں تو 8 دروازوں سے کسی خوش قسمت کو آواز دی جائے گی، اور کوئی روزے دار ہے تو وہ باب الریان سے، نمازی باب الصلاۃ سے، اسی طرح جہنم والے جو ہیں جو جس کام کے اندر ماہر ہوگا برے کام کے اندر اس کو اسی سے گزارا جائے گا۔ اور کسی نے کہا یہ درجات ہیں جہنم کے کہ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ موحدین کا ہوگا، جہنم کے درجے بیان کر رہا ہوں، جو گناہ کر جاتے تھے لیکن اللہ رب العالمین تھوڑے سے وقت کے بعد ہی یعنی کہ عذاب کا جھٹکا لگا کر کے ان کو جنت کے اندر لے آئیں گے، سب سے اوپر وہ، اس سے نیچے شرابی، پھر زانی، پھر اسی طرح طبقات، اور سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔ اور ایک درجہ جہنم کا وہ بھی ہے جس کو غیر کہتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایک جہنم کی وادی ہے، درجہ ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے غیر، اور پیارے آقا فرماتے ہیں جہنم کی ساری وادیاں ایک دن
तारिकुन अज़ाअस-सलाह, जो नमाज को ज़ाया करने वाले, जो नमाज को नहीं पढ़ने वाले। नमाज की अहमियत कोई मामूली नहीं है। ऐसे तो नहीं प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि मेरा दिल करता है, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर का दिल कर रहा है, दिल ये कर रहा है कि मुझे ये ख्याल आता है, दिल करता है कि नमाज के लिए मुसल्ला किसी और को थमा दूं, वो लोगों को नमाज पढ़ाए, चंद जवानों को जंगल से लकड़ियां ले आओ, ये लेकर के आए जो नमाज के लिए नहीं आते घरों से, मैं उनके घरों को उन समेत जला के खाक का ढेर बना। आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन बेनमाजों के लिए आपकी रहमत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बेनमाज इस कदर अल्लाह को बुरा लगता है। आखिरी वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए फरमा रहे थे, उसमें ये भी था कि अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, कि मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज को ज़ाया न करना, नमाज से दूरी इख्तियार न करना। अल्लाह अकबर। उसकी वसीयत और वसीयत पर हम गौर करते हैं, जो आखिरी बातें दुनिया से जाते हुए करे ना कि हाँ भाई, बल्कि उससे तो पूछ लेते हैं, किसी को मौत की सजा हो जाए तो आखिरी ख्वाहिश तो उसकी पूछी जाती है ताकि पूरी कर दे, या फिर किसी का वालिद फौत हो जाए ना तो कहते यार आखिरी लफ्ज़ उसने यही कहे थे, वसीयत यही थी, इसलिए ये काम मैंने जरूर करना। तो जिसको हमने अपना रहबर माना, मुर्शिद माना, आका माना, दुनिया इधर उधर देख ही नहीं सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए मुसलमान इतनी मोहब्बत करता है अपने आका से, तो फिर उनकी जो आखिरी बात है उसके ऊपर एक दो आयत कितने मुसलमान अमल कर रहे हैं। आपने फरमाया अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, इसको जरा याद रखिए ना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी लफ्ज जो थे यही थे, आखिरी हुक्म भी यही था कि लोगों नमाज को ज़ाया न करना। मेरे अजीज दोस्तों, बेनमाजी का अंजाम यही है कि हर जहन्नम के दरवाजे का किसी न किसी तरह तकसीम कर दिया गया है, फलां यहाँ से गुजरेगा, फलां यहाँ से गुजरेगा, और एक उनमें से बात ये गैब भी है, बाब गैब भी है कि जहाँ से बेनमाजी को गुजारा जाएगा, और वो बाब है कि जिससे जहन्नम की दूसरी वादियाँ भी एक दिन में 70 दफा बना मांगती। इस कदर गलौनी और खतरनाक हो कि अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए और हम सब को पाँच वक्त का पक्का सच्चा अल्लाह नमाजी बनाए, हमारे औलादों को भी नमाजी बना दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहमत का भी तज़किरा फरमाया। शैतान से मुकाबला चल रहा था, जहन्नुम की बात हो रही थी कि वो कह रहा था मैं जहन्नुम में लेकर के जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं तू लेकर के जा, मैं देखता हूँ, मैं बचा करके दिखाऊंगा। तुमने अगर जहन्नुम में ले जाने का ही इरादा और वादा कर लिया है, तुम तैयार है जहन्नुम में ले जाने के लिए मेरी मखलूक को, तो सिर्फ मैंने जहन्नुम ही तो नहीं बनाई, मैंने जन्नत भी पैदा फरमाई, मैंने जन्नत भी बनाई है। जो मेरी जन्नत के मुतालिक सुनेगा उसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि हाय काश जन्नत जैसी जगह मुझे मिल जाए, मैं देख। अल्लाह की कसम है, ये तस्वीरें हम देखते हैं तो दिल करता है कि इन आबशारों में हम भी जाएं, इन चश्मों को हम भी विजिट करें। ये इतना ये ग्रीनी वाला नज़ारा जो है हरा भरा, अक्सर लोग जाते हैं तस्वीरें उतार कर फेंकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब जन्नत का बयान किया जाए तो क्या दिल नहीं करता होगा कि हम उस जन्नत के अंदर जाएं, उसका विजिट करें। और जन्नत के अंदर तो हर नेमत मैसर होगी, लेकिन सबसे बढ़ करके वहाँ पर आमिना के लाल अलैहिस्सलाम का जी भर करके हम दीदार कर सकें। और उससे भी बढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों को चीज चाहिए, जन्नती कहेंगे या रब्बुल आलमीन सब कुछ तो मिल जाता है, इशारों से मिल रहा है, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। दुनिया में तो ये है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दाम निकले, कोई पूरी होने को आती नहीं है। उम्रें गुजर रही है, ख्वाहिशें लाखों है, दिन भर बढ़ती रहती है, लेकिन पूरी कोई नहीं होती। और वहाँ पर ख्वाहिश इंसान की मुंह में शायद बाद में आए, अल्लाह पहले ही पूरा फरमा दे।
پھر ایسی جگہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب ساری خواہشات انسان کی وہاں پوری فرما دے گا، جو کچھ مانگے گے لوگوں کو عطا کر دے گا۔ اگر کوئی کسان بھائی بیٹھا ہے تو اب تو پتہ نہیں کسان بھی پہلے تو دل سے یہ کام کرتے تھے، اب خواہش نہیں رہی کہ نہیں رہی کہ ہم ابھی تک بھی کھیتی باڑی کریں، کیونکہ زمینیں دڑا دڑ لوگوں نے بیچی ہیں، کوئی اور ہی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ سارا دن بس جو ہے وہ زمینوں کو ہی ہم فصل اگانے کے لیے وہیں پر ہفتے تپتے رہے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے، انہوں نے پوچھا کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں جنت کے اندر بیل ملے کہ زمین ملے تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ جو انسان کی خواہش ہوگی تو تجھے اللہ دنیا جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے بڑی جب خواہشات پوری اللہ کر دیں گے تو پھر اللہ فرمائیں گے آؤ ایک اور چیز تمہیں میں دینا چاہتا ہوں۔ انسان پریشان حیران اور تعجب کا اظہار کرے گا کہ اللہ اب تو ہمیں نہیں لگتا کچھ رہ گیا ہو، جتنا کچھ بھی نے ہمیں دے دیا ہے، اب بھی کچھ بچا ہے، ہماری عقل اس سے پیچھے ہے، تصور پیچھے ہے، ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیا ہوگا۔ الہ العالمین پھر اپنے چہرے سے پردہ نور ہٹائیں گے اور جنتیوں کو دیدار اپنا کروائیں گے۔ اب کیا ہے، جنتی دیدار کر کے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، اب ساری چاہتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک ہی ساتھ کی چاہت ہوگی کہ الہ العالمین کچھ بھی نہ دے، بس اپنا دیدار ہی کرواتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز جنت کے اندر ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بھی بنائے اور اپنے دیدار کے لطف اٹھانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے۔ شیطان کدھر لے جانا چاہتا ہے؟ میں بھی ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں، اپنے بندہ مومن کا ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ جو متقین ہیں وہ میری طرف آئیں گے، وہ میری جنت کے اندر آئیں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اور میں کہوں گا تم ان باغات کے اندر سلامتی کے ساتھ باامن داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں کے اندر جو آپس میں غصہ ہوگا، کینہ قدورت ہوگا، حسد ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم کو سارے کا سارا نکال دیں گے۔ متقابلین، سارے جنتی بھائی جو ہیں وہ تختوں کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، ایک کا تخت ادھر لگا دوسرے کا ادھر لگا، باتوں میں مشغول ہوں گے، کوئی ان کے اندر غصہ نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، قدورت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی جو دنیا کے اندر ہم باتیں بڑی بڑی بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگر ہم واحد ہیں، متقین میں سے ہیں، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، لیکن گناہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، ملا کر کے رکھ دیتا ہے، ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر انشاءاللہ العزیز ہم مومن بھی ہیں، ہم متقین میں کسی ہیں، اگر گناہ شرمندہ نہیں کرتا تو وہ انسان متقین کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، مومنین کی لسٹ سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ جس کا بھٹکتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، آنسو بہانے پر لے آتا ہے، اللہ اکبر معافی مانگنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگتا اس کو سکون آتا ہی نہیں ہے، تو یقیناً گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بری بات ہے۔ تو آئیے، متقین وہی ہیں جو گناہ کر کے پچھتاتے رہتے ہیں، شرمندہ ہوتے رہتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اگر ان کے دلوں کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی حسد بغض رہ بھی گیا ہوگا تو ہم اس کو دور کر کے بھائی بھائی بنا کر تختوں کے اوپر بٹھا دیں گے۔ لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، اور انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ کوئی لاچارگی بیچارگی، کوئی بیماری ان کے پاس بھی نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر انسان اپنے پیسوں سے، اپنی محنت سے کچھ خرید لینا تو ڈر ہی رہتا ہے،
कोई कब्जा ग्रुप कब्जा ही ना कर दे, या फिर ना करे तो फिर दुनिया से तो जाना है सारा कुछ छोड़कर, ये तो रहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जन्नत ऐसी है, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, यहाँ भी एक दफा आ गया जन्नत का दरवाज़ा, दाखिल हो गया, फिर वो कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को मेरी रहमत की खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, शैतान की शर से बचने की अल्लाह हम सबको